اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہمارے اس ویڈیو سلسلے سے کسی فرقہ، مسلک یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہمارا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج میں ایک طاقتور عمل کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کے میرے عمل کا عنوان ہے حصار کا طریقہ۔ میرے بھائیوں، حصار کرنے کو تو بہت سے اعمال ہیں، بہت سے انداز ہیں، طریقے ہیں، مگر میرا طریقہ ان سب سے الگ ہے۔ سب سے پہلے آپ تو یہ اندازہ لگائیں کہ آپ نے کون سا عمل کرنا ہے، یعنی کون سی آیت کا سہارا لینا ہے یا کون سے الفاظ ہیں جو ورد کرنے ہیں آپ نے۔ پھر ان الفاظ کو 21 بار بلند آواز سے دہرائیں۔ دہرانے کے بعد پھر 7 بار اول آخر پڑھیں درود، اور درمیان میں 7 بار آیت الکرسی اور 7 بار چاروں کل، اور پھر 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور 21 بار یا حافظ و یا حفیظ ہو۔ ان ساروں کا ورد کرنے کے بعد اول آخر درود شریف 7 بار لازمی پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پہ دم کر لیں اور جسم پر پھیر لیں، اور پھیرنے کے بعد تالی بجائیں، 3 بار تالی بجائیں، اور اس سے ایسا ہوگا کہ زمین کے اندر سے لے کے ہواؤں تک، آس پاس چاروں طرف سے جہاں تک تالی کی آواز جائے گی وہاں تک حصار ہو جائے گا، اور ایسا زبردست حصار ہوگا کہ آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتا۔ یہ تو کریں گے تو آپ کو خود ثبوت سے ظاہر ہو جائے گا کہ کتنا بڑا حصار ہے۔ اس سے سفلی قوتوں سے لے کر ہمزاد کی حاضری تک کسی قسم کی کوئی بھی قوت چھیڑ خانی نہیں کرے گی، کوئی قوت آپ کو تنگ نہیں کرے گی۔ میں نے دوستو ہمزاد کے عمل کیے، حاضرات کے عمل کیے، بہت سے اعمال قبرستان میں بیٹھ کر عمل کیے۔ یہ سب عمل جو بھی کیے میں نے، ان اعمال میں اسی ایک واحد ہی حصار تھا جو میرے استعمال میں رہا اور آج تک ہے۔ الحمدللہ مجھے کبھی ٹینشن نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، پریشانی کا کبھی سامنا نہیں ہوا۔ تو اسی طریقے سے آپ بھی عمل کریں، جب بھی کوئی عمل کریں یہی حصار کریں۔ میں دوبارہ طریقہ پھر بتا دیتا ہوں کہ 7 بار درود پڑھیں، 7 بار آیت الکرسی، اور 7 بار قل هو اللہ، 7 بار قل اعوذ برب الفلق، اور 7 بار ہی قل اعوذ برب الناس۔ اس کے بعد 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 21 بار آپ یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یہ دہرائیں، اور بعد میں پھر 7 بار درود پڑھیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور تالی بجائیں زور سے 3 بار، اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ جہاں تک تالی جائے گی ہر طرف سے، جہاں تک تالی کی آواز جائے گی وہاں تک تقریباً ہر طرف سے جو حصار قائم ہو جائے گا۔ اور جب اٹھنا ہو عمل کر کے تو اسی طریقے سے دوبارہ دہرائیں اور تصور کریں کہ میں حصار سے نکل رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے یہ حصار لگنے کا طریقہ بھی یہی ہے، اور پھر اس کو کھولنے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ یعنی کہ عمل شروع کریں تو یہ کریں، اور جب عمل کو آپ نے ترک کرنا ہو، چھوڑنا ہو یا اٹھنا ہو آپ نے عمل کر کے، تب بھی یہ دہرائیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ نے عمل کرنا شروع کرنا ہے تو اس سے پہلے جو عمل کر رہے ہیں آپ، یعنی کہ عمل شروع کرنا آپ نے، تو وہ پہلے آپ کم سے کم 7 بار بلند آواز سے وہی ورد اپنا دہرائیں اور پھر حصار کریں۔ اس سے انشاءاللہ تعالی کسی قسم کی بھی کوئی بھی قوت چھیڑ خانی نہیں کرے گی آپ کو، اور انشاءاللہ تعالی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا آپ کا۔ اور ایک بات یاد رکھیں دوستو، صرف ایک حصار زندگی میں استعمال کریں، بار بار حصار تبدیل مت کریں۔ کیوں کہ لگانا جس طریقے سے ہوتا ہے اسی طریقے سے دہرا کے کھولنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لگاتے وقت تو کسی اور طریقے سے لگائیں اور کھولتے وقت بھول جائیں۔ تو اس لیے یہ ذہن نشین کر لیں تاکہ یہ الفاظ آپ کے بدل نہ سکیں، ان الفاظ میں رد و بدل نہ ہو سکے۔
بالکل سیدھے سیدھے طریقے سے کریں اور انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی نہیں ہوگی آپ کو۔ ایسے ہوتا ہے دوستو، حصار کیوں کیا جاتا ہے؟ حصار اس لیے کیا جاتا ہے کہ کسی قسم کی سفلی قوتیں، جو قوتیں جلالی ہوتی ہیں، وہ چھیڑ خانی کرتی ہیں، عمل کو ناکام کرنے کی کوشش کرتی ہیں، تو اس سے حصار سے پھر وہ قوتیں چھیڑ خانی نہیں کرتی ہیں۔ خاص طور پر ہمزاد کے اعمال میں اور پھر سفلی اعمال میں ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ باقی دوستو، میں نے اپنی طرف سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی، اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے براہ راست رابطہ کرے، میں درست رہنمائی کروں گا۔ میرے عزیز دوستو، عمل کوئی بھی کریں اللہ کی محبت میں بیٹھ کر کریں، یہ نہ سوچیں کہ میرا مقصد ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ مقصد کا تصور بھی رکھیں مگر زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کی دل میں رکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا تصور کرتے ہوئے کریں کہ اے اللہ، ہم تیری محبت میں اس مقصد کے لیے کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں تو کامیاب فرما دے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کے گھر کی حفاظت بھی رب تعالیٰ ہی رکھے گا، اور آپ کو عمل میں کامیابی بھی رب تعالیٰ ہی دے گا۔ مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ باقی دوستو، میرا چینل آپ سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ مہربانی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیں، مہربانی ہوگی۔